میرے نبی نے ایک عجیب بات بتلائی جس کا معاشرت میں بہت بوجھ بنتا ہے، تو فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا صدقہ بتلاتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتلاتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ علی بنت المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی، یا وہ گھر واپس آ گئی ماں باپ کے پاس، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، وہ بچی ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس بچی پر خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ یہ گھر گھر کی زندگی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ گھر کی زندگی میں تمہیں بتلا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں میوات راجستھان میں اور ہندوستان کے کئی شعبوں میں بہنوں کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، بہنوں کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، ماں باپ کی وراثت میں سے جو حصہ ان کا آیا ہے اس کو دے کر حق ادا کیا، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور آگے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب ہوتی ہے۔ ایک صحابی کے جس کی 2 ہوں، کہا کہ جس نے 2 کی شادیاں کی وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ جس کی 1 ہو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی 1 ہے اور اس نے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اس گندے سماج اور اس ناپاک رسم و رواج میں کئی بچیوں کو طلاق پڑ گئی، ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ ایک بچی آئی، کہنے لگی کہ میرے سسرال والوں نے کہا ہے کہ اگر بچی ہوئی تو ہم تجھے طلاق دے دیں گے، تو کہا کہ ایسا ہی ہوا، مجھے بچی ہوئی اور طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر میں۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے۔ بیٹی دینے والا اللہ ہے اور ظلم کرنے والا سسرال ہے۔ میرے نبی کو 3 بیٹے دیے گئے اور اٹھا لیے گئے، قاسم اٹھا لیے گئے، عبداللہ اٹھا لیے گئے، ابراہیم اٹھا لیے گئے۔ 4 بیٹیاں دی جن میں سے 3 زندگی میں ہی اٹھا لی، زینب اٹھا لی، ام کلثوم اٹھا لی، رقیہ اٹھا لی، تینوں آپ کی آنکھوں کے سامنے چلی گئی۔ اور پھر فاطمہ سے نسل چلی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے اور میری نسل میری فاطمہ بیٹی سے چلے گی۔ اس لعنت کو دھویا، اس سماج کی گندگی کو میرے نبی نے دھویا۔ اس میں عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کو بچی ہوئی، اس کو طلاق پڑ گئی؟ تو سنو غور سے، جس نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا، ان کی وراثت کا 1 پیسہ بھی نہ کھایا، اور جس نے بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا اور ان کا حق ادا کیا، فرمایا کہ وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوں گے۔ بہنوں کا حصہ دینا اتنا ضروری ہے کہ حرام ہو جاتا ہے وہ مال، اور اس مال سے کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، روٹی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل اپنے استاد حضرت مولانا جمشید کے پاس ایک شہد کی بوتل لے کر آئے۔ 76 سال پرانی بات بتلا رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو فرمایا کہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ میرے باپ نے دیا ہے۔ فرمایا کہ تیرے باپ نے تیری بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں سے، یعنی تیری پھوپھیوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا۔ اس زمانے میں 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی۔ اس وقت یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ سوال کیوں کیا گیا؟ فرمایا اگر دیا ہے تو میں یہ لیتا ہوں، اگر نہیں دیا ہے تو پھر یہ حرام ہے مجھ پر، اور تجھ پر بھی اس کا کھانا حرام ہے۔
ہمارے علماؤں نے اتنا پرہیز کیا بہنوں کا حق کھانے سے، اور ہم یوں سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دو گے تو تمہاری عمریں کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، پھر آگے مرنا ہے، آگے موت ہے، اور آگے میدان محشر ہے، میرے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، اور میرے نبی کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ اس وقت بھی تم بری الذمہ نہیں ہو سکتے، اس وقت بھی تم کو اپنی بہنوں کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تم مال کے ذریعے نہیں دے پائے تو تمہاری نیکیاں تمہاری بہنوں کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئی تمہاری تو تمہاری بہنوں کے گناہ تمہارے سر پر ڈالے جائیں گے، اور تمہاری ساری نیکیاں تمہاری بہنوں کو دی جائیں گی۔ یا تو دنیا میں ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کر جاؤ، یا آخرت میں گرفتاری دے دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔